جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہیں۔ مظاہرین کے مطالبات جائز تھے، حکومت انہیں سن بھی رہی تھی۔ ٹرمپ نے مداخلت کی بات کی۔ ملکی مظاہرے ٹرمپ کو مداخلت کا موقع فراہم کرنے کے لیے پرتشدد ہوئے۔ مسلح آپریٹیوز نے مظاہرین اور سیکیورٹی اہلکاروں کو قتل کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس ارغچی کا امریکی صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل، کہا ایران میں پرتشدد مظاہروں کے بعد صورتحال اب مکمل کنٹرول میں ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے انٹرنیٹ سروس دوبارہ شروع کی جائے گی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے کہا ہے کہ غرور میں ڈوبا ایک شخص پوری دنیا کے فیصلے کر رہا ہے۔ فرعون، نمرود، رضا شاہ کے ساتھ جو ہوا وہی ٹرمپ کے ساتھ ہوگا۔ ایران کا امریکہ اور صہیونی حکومت کے خلاف مزاحمت میں شہید ہونے والوں کی یاد میں 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ امریکی انسانی حقوق تنظیم کا ایران میں 2 ہفتے سے جاری مظاہروں میں 490 مظاہرین کے ہلاک ہونے کا دعویٰ۔ ایران کے خبر رساں ادارے کے مطابق مظاہروں کے دوران سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کی اموات کی تعداد 114 ہو گئی۔ بین الاقوامی تعلقات میں طاقت کے استعمال کی مخالفت کرتے ہیں۔ عالمی قوانین کے تحت ملکی خود مختاری اور سب کی سلامتی کا تحفظ کیا جانا چاہیے۔ چین کا ایرانی مظاہروں پر امریکی صدر ٹرمپ کے ممکنہ حملے کی رپورٹس پر رد عمل۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا تھا، امید ہے ایرانی حکومت اور عوام موجودہ مشکل صورتحال پر قابو پا سکتے ہیں اور ملکی استحکام کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ ایران مذاکرات کرنا چاہتا ہے۔ ایران کے رہنماؤں نے گزشتہ روز فون کیا، وہ بات چیت چاہتے ہیں، ملاقات کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ ایران کے خلاف بہت طاقتور آپشنز پر غور کر رہے ہیں، جس میں فوجی کارروائی بھی شامل ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ فلوریڈا سے واشنگٹن ڈی سی جاتے ہوئے طیارے میں گفتگو میں امریکی صدر نے خبردار کیا کہ ممکن ہے ملاقات سے پہلے ہی ہمیں کارروائی کرنا پڑے۔ مظاہروں میں بعض لوگوں کے قتل کے مناظر سامنے آئے۔ ایران سے متعلق معاملے کو فوج دیکھ رہی ہے۔ ایران کے اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ٹرمپ نے کہا وہ ایلان مسک سے بھی بات کریں گے تاکہ ایران میں انٹرنیٹ سروس کی بحالی میں مدد مل سکے۔ اسلام آباد کے سیکٹر G72 میں گھر میں گیس لیکیج دھماکہ کیسے ہوا، وجوہات کیا تھیں؟ وزیر اعظم کی ہدایت پر تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی قائم۔ وزارت داخلہ کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کی 5 رکنی انکوائری کمیٹی میں ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر IB GHQ اور ایمرجنسی سروسز کے نمائندے شامل۔ انکوائری کمیٹی کو 48 گھنٹوں میں رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت۔ ذرائع کے مطابق واقعے کی وجوہات اور محکموں کی رد عمل کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ غفلت یا کوتاہی ثابت ہونے پر ذمہ داری کے تعین کی ہدایت۔ کمیٹی سے مستقبل میں ایسے حادثات کی روک تھام کے لیے سفارشات بھی طلب۔ دھماکے میں ایک ہی خاندان کے 6 رکن مجموعی طور پر 8 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ 9 بیاہتہ جوڑے سمیت 6 افراد کی آخری رسومات گزشتہ روز ادا کر دی گئی تھیں۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ KP سمیت PTI رہنماؤں نے کراچی میں غنڈہ گردی کی۔ ہمیشہ کی طرح انہوں نے میڈیا سے بدتمیزی کی۔ فساد گروپ ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہ دہشت گردی اور فساد سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ فساد گروپ کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ملک پہ انارکی پھیلے۔ یہ لوگ سیاست کو بدنام کر رہے ہیں۔ ان کی سیاست لوگوں کو اکسانے پر ہی ہے۔ ملک اور ریاست کو کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ریڈیو پاکستان پشاور حملے سے متعلق پنجاب فورنزک لیب رپورٹ میں ان کے چہروں اور آواز کی جانچ پڑتال کی گئی۔ اپنی جرم نہ ماننا PTI والوں کی پرانی عادت ہے۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال مخدوش، تعلیم کا نظام تباہ، صحت کا شعبہ تباہی کی جانب گامزن، اسمگلنگ عروج پر ہے، سرکاری ادویات فروخت کی جا رہی ہیں، عوام کو ادویات نہیں مل رہی۔ PTI حکومت کرپشن کو جرم نہیں سمجھتی۔ وزیر اعظم کی کوآرڈینیٹر اختیار ولی کی تنقید۔ ایک بیان میں کہا کہ خیبر پختونخوا میں گزشتہ 13 سال میں کیا کام ہوا؟ صوبے میں بد انتظامی اپنے عروج پر ہے، گورننس نام کی کوئی چیز نہیں۔ اور اگزئی میں عام لشکر پر دہشت گردوں کا حملہ۔ پولیس حکام کے مطابق عام لشکر کے 2 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ عام لشکر کی جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ خیرپور میں دھند کے باعث کوچ اور ٹریکٹر میں ٹکر، 2 افراد جاں بحق، 15 زخمی۔
हैदराबाद में नथिया गली के करीब मीरानी जानी टॉप से लापता होने वाले तीनों नौजवानों को पुलिस ने तलाश कर लिया। पुलिस के मुताबिक तीनों नौजवानों का ताल्लुक मुल्तान से है। तीनों नौजवानों से राबिता न होने पर उनके वालिदैन ने एबटाबाद पुलिस से रब्ता किया था, जिन्हें मुकामी लोगों की मदद से रेस्क्यू कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक हाइकिंग के दौरान गिरने के बायस एक नौजवान सयाह जख्मी भी हुआ है। आईन और कानून के साथ खिलवाड़ से इदारों का नुकसान हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस हुक्म दे रहे हैं, आप अपने कायद से मिल सकते हैं। इस हुक्म को जेल सुपरिटेंडेंट ने रद्द कर दिया। जब तक वकला खड़े नहीं होंगे, अदलिया आज़ाद नहीं होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में सेमिनार से खिताब। कहा, सिंधियों का दिल बहुत बड़ा है। सिंधियों ने कराची में तमाम पाकिस्तानियों को जगह दी हुई है। कराची में तमाम कौमियतों और मकतबा फ़िक्र के लोग मौजूद हैं। मेहमान नवाजी पर सिंधियों के शुक्रगुजार हैं। सदर सिंध हाई कोर्ट बार हसीब जमाली ने सुहेल आफरीदी को सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा पेश किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा बोले कि हम आइन और कानून की बात करते हैं। आइन हमें आज़ादाना नक्लो हरकत और इजहार राय की इजाज़त देता है। आइन को तार तार कर दिया गया, हमें आइन को बहाल करना है। खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने शाहराह फैसल पर रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी की। सदर जरदारी के खिलाफ नाजेबा जुबान और अल्फाज इस्तेमाल किए। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा में बानी PTI को गालियां दें तो क्या PTI वेलकम करेगी? सिंध हुकूमत के तर्जुमान सादिया जावेद की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, जब आप पुलिस और मीडिया पर पथराव करेंगे तो कानून हरकत में आएगा। सादिया जावेद का कहना था, सुहेल आफरीदी जानते थे कि वो बाग़ जनाह में इतनी बड़ी तादाद में अफराद जमा नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने सड़कों पर खिताब किया। हैदराबाद से वापसी पर सुहेल आफरीदी की राह में कोई रुकावट नहीं डाली गई। सुपर हाईवे पर काम हो रहा था।